علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ چار عنوانات وہ ہیں کہ جو نصاب تشیع ہیں، وہ شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جو ان چار محوروں پر، چار عنوانوں پر، چار موضوعات پر توجہ نہ دیتا۔ نصاب حیات تشیع چار عنوانات ہیں۔ ایک عنوان خاتمیت مصطفیٰ سرکار، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو، نبی کو آخری، اعلیٰ، افضل، اولا، مولا نبی نہ مانتا ہو۔ جی، خاتمیت سرکار دو جہاں کا عقیدہ تشیع کا ایک نصابی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سے متعلق پھر اور 50 عقائد بنیں گے، مگر یہ بنیاد ہے۔ دوسرا تشیع کا بنیادی، اساسی اور اصلی عقیدہ ہے ولایت علی۔ وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، شیعت کے شین کے ایک نقطے سے بھی آشنا نہیں ہے جو علی سے پیار نہ کرتا، جو علی کو اپنے اوپر مولا نہ مانتا۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ولایت مولا علی۔ تیسرا بنیادی، اساسی اور اصلی عنوان تشیع عاشورہ، جو عزادار نہ ہو وہ شیعہ نہیں، یعنی ہر شیعہ عزادار ہے، ہر عزادار شیعہ نہیں ہے۔ ہر شیعہ کو عزادار ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عزادار ہو وہ شیعہ بھی ہو۔ لہذا ایک بڑی تعداد میں ہندو عزاداری کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائی عزاداری کرتے ہیں، تو عزادار غیر شیعہ ہو سکتا ہے مگر شیعہ غیر عزادار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں عزاداری اختلافی نہیں ہے، عزاداری کے رنگ علاقائی ہیں مگر عزاداری علاقائی نہیں ہے۔ عزاداری کے طریقے اور ڈھنگ اور طریقے مختلف ہیں کہ لکھنؤ والے ایسے نوحہ پڑھتے ہیں، حیدرآباد دکن والوں کا مرثیہ ایسا پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی حیدرآباد دکن کا بستہ لے کر آئے اور وہ مرثیہ پڑھ رہا ہو الور والوں کی طرح، تو کہا جائے گا صاحب تم حیدرآباد کے تو نہیں ہو، یہ تو حیدرآباد والوں کا تو انداز نہیں ہے، یہ تو راجستھان والوں کا انداز ہے۔ تو انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر عزاداری میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا بنیادی عنوان ہے عاشورہ، عزاداری۔ اور چوتھا، توجہ چاہوں گا، میں نے آپ کو زحمت دی اس نقطے تک لانے کے لیے، چوتھا بنیادی، اساسی اور اصلی عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مہدوی نہ ہو۔ تشیع کی بنیاد ہے عقیدہ مہدویت، اور ہم سب ایک امید اور ایک آسرے میں ہیں، اور امید اور آسرے کا بڑا گہرا تعلق انتظار کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ امید جڑا ہوا ہے انتظار کے ساتھ، لفظ انتظار جڑا ہوا ہے امید کے ساتھ۔ وہاں انتظار کا مطلب ہی نہیں ہے جہاں آنے کی امید نہ ہو۔ تو جتنا ہم امید کو یقینی بنائیں گے اتنا ہی انتظار بارآور ہوگا، انتظار ہوگا، اتنا ہی انتظار بارآور ہوگا۔ ایک نعت کہنے کی توفیق ہوئی، جناب علامہ عقیل غربی صاحب نے مصرع بھیجا، اور وہ لندن میں وہ زوم پر وہ محفل تھی، نعتیہ محفل تھی، تو اس میں پوری نعت تو میں آپ کو سناؤں گا نہیں اس لیے کہ مضمون میں نہیں ہے۔ اس میں یہ 2 مصرے، ایک شعر جو ہم سے نعت ہوئی اور اس میں 2 مصرے اس وقت میرے مضمون پر ہے۔ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، میرے مضمون کے 2 مصرے، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ یہ جب تک انتظار کا تعلق امید سے ہے، اور امید کیسے بڑھے، کیا کریں کہ امید سنجیدہ ہوتی چلی جائے، امید پختہ ہوتی چلی جائے۔ کسی کو دور گھٹا ٹوپ صحرا میں دور ٹمٹماتا چراغ نظر آ رہا ہے، کسی کی آنکھیں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے چراغ بھی نظر آئے، اور کسی کو وہ چراغ دور ہے مگر انہی لوگوں میں جنہیں چراغ نظر آ رہا ہے، کسی کو وہ چراغ ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، کسی کو وہ چراغ دور نظر آ رہا ہے، اور کسی کو چراغ یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ
جو مختلف لوگوں کو ایک ہی چراغ مختلف نظر آ رہے ہیں، کسی کو دور کسی کو قریب، یہ امید کی وجہ سے۔ جتنی امید پختہ ہوگی اتنا چراغ قریب نظر آئے گا، اور جتنی امید برائے امید ہوگی، امید برائے نام ہوگی، اتنا ہی چراغ دور نظر آئے گا۔ تو کیا کریں؟ میرا سوال اپنے آپ سے، کیا کریں کہ امید پختہ ہو، امید مضبوط ہو، امید زیادہ ہو، امید واضح ہو، امید ہو؟ اس کے لیے جس کے آنے کا انتظار ہے، جس کی امید ہے، اس سے عشق بڑھانا ہوگا۔ اور عزیزو، عشق اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک معشوق روشن نہ ہو، اور معشوق کو روشن کرنے کے اہتمام کو ہی عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے معشوق کو واضح اور روشن جاننے کا اہتمام ہے، لہذا بہت بڑی خدمت ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔